اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد علیہ محمد۔ میں سید اعجاز حسین کاظمی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج 20 دسمبر 2023 کی رات ہے۔ آج میں آپ کو انسانوں کی جو بے راہ روی ہوتی ہے، جو اللہ سے دوری ہوتی ہے، یا نیکیوں کرنے میں جو غفلتیں ہوتی ہیں، اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اصل چیز ہے، دو چیزیں اگر انسان کے سامنے رہیں جو یقینی ہیں اور اس کو انکار ہی نہیں کر سکتا، اور اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے تو موت ایک یقینی چیز ہے کہ آنے والی ہے، اور دوسرا ہے خدا، جس کے وجود سے کوئی انکار نہیں سے وہ اپنی فطرت میں موجود ہے، کہ ہماری فطرت بولتی ہے کہ خدا ہے۔ یہ دو چیزیں سے انسان جب دوری اختیار کرتا ہے تو بہکتا ہے۔ موت کو آپ ہر سانس کے بعد جو ہے تو موت آنے کی، یعنی آپ یہ نہیں بول سکتے کہ یہ دوسری سانس آپ کو گارنٹیڈ آپ دوسری سانس لے سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں جو ہے صحیفہ کاملہ میں امام زین العابدین علیہ السلام کی 40 نمبر کی دعا، یہ دعا جو ہے موت کو یاد کرنے کی دعا، ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے جو ہے ہم کو سکھائی ہے۔ وہ دعا جو ہے میں آپ کو سناتا ہوں دعا کے جملے، پھر آپ غور کریں گے کہ کیسا موت کو ہم کو یاد رکھنا چاہیے، کب کو یاد رکھنا چاہیے۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہ السلام پر رحمت نازل فرما، اور ہمیں طویل امیدوں سے بچائے رکھ۔ ہم بڑی بڑی امیدیں کرتے ہیں، کل وہ کریں گے، وہ مہینے کے بعد وہ کریں گے، 10 سال کے بعد یہ کریں گے، ایسی بڑی بڑی امیدوں سے ہم کو بچائے رکھ، اور پرخلوص اعمال کے بجا لانے سے دامن امید کو کوتا کر دے۔ اب یہ بڑی امیدوں کے بجائے آپ کو جو ہے تو اپنے پرخلوص عمل کے لیے کیا ہونا، ہماری جو امیدوں کو کوتا کر دے، امیدوں کو چھوٹی کر دے۔ اتنی بڑی بڑی امیدیں نہیں ہونا چاہیے ان کو، میں 15 سال بعد یہ کروں گا، 10 سال بعد یہ کروں۔ ہمارے دامن امید کو کوتا کر دے، چھوٹا کر دے، ہمارے دامن امید کو اتنی بڑی وہ نہ کرے، تاکہ اب وہ تو کیا ہوگا، ہم ایک گھڑی کے بعد ایک گھڑی ایک بعد دوسری گھڑی تمام کرنے، ایک گھڑی سے کے بعد دوسری گھڑی تمام کرنے، ایک دن کے بعد دوسرے دن کے گزارنے، ایک سانس کے بعد دوسری سانس کے آنے، ایک سانس لیے دوسری سانس کے آنے، اور ایک قدم کے بعد دوسری قدم کے اٹھنے، اس کی آس نہ رکھے۔ ہم کو یہ امیدیں نہیں ہونا چاہیے کہ میں یہ سانس میں نے لیا، بھی دوسری سانس بھی میں لے سکوں گا کیا اس کی، یہ امید نہیں ہونا چاہیے کہ ایک گھڑی کے بعد ایک لمحے کے بعد دوسرا لمحہ آئیں گا کہ نہیں ہمارے لیے، اور ہم ایک قدم آگے بڑھائے دوسرا قدم بھی بڑھانے تک ہم زندہ رہیں گے کہ نہیں، یہ ایسی آسیں ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آس جو ہوتی ہے کیا ہوتی ہے، بڑی بڑی امیدیں دلاتی ہیں، تو یہ آس ہم کو نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں فریب آرزو اور فتنہ امید سے محفوظ اور معمون رکھ۔ ہماری آرزویں بڑی بڑی فریب دے رہی ہیں، اور امید کا فتنہ، بڑے جینے کی امید، اور اس کا جو ہے ہمارا آرزو کے فریب، مجھے یہ مل جائے گا تو میں یہ کروں گا، یہ جو فریب آرزو ہے، اس کے فتنے سے میں، اور موت کو ہمارا نصب العین قرار دے۔ یعنی ہماری جو ہے تو کیا چیز ہے، موت ہمارا عین ہے، ہمارا جو اچیومنٹ ہے، موت کے نصب العین، ہمارا جو تو نصب العین، ہماری موت کو، ہمارا جو تو موت کو ہمارا نصب العین قرار دے، اور کسی دن بھی ہمیں اس کی یاد سے خالی رہنے دے۔ دن گزر گیا، موت کو یاد ہی نہیں کرے، جب موت ہی یاد نہیں ہے تو آپ نے کچھ بھی کر بیٹھے۔ آپ ہر غلطی کی وجہ بھی جو ہے تو کیا کہ ذہن سے موت کا
تصور نکل گیا. تو کوئی دن بھی ہمارا جو تو اور کسی دن بھی ہمیں اس کی یاد سے خالی نہ رہنے دیں، اور نیک اعمال میں سے ہمیں ایسے عمل خیر کی توفیق دے جس کے ہوتے ہوئے نیک اعمال ہم جب کریں تو اس کے ایسے عمل کی توفیق دے، یعنی وہ جب عمل ہم پاس نیک عمل رہے گا تو جس کے ہوتے ہوئے ہم تیری جانب بازگشت میں دیری محسوس کریں. ایسے شاندار ہمارے عمل ہوں کہ بھئی ہم یہ عمل لے کے اللہ کے پاس جائیں گے. تو جب ایک اچھی چیز ہمارے ساتھ ہے اور وہ اللہ کی ملاقات کے لیے، تو ہم چاہیں گے جلدی جلدی وہاں جائیں، اللہ کے پاس پہنچے. جیسے شہید کرتے تھے کہ وہ لوگ اللہ کے پاس نزدیک جانے کے لیے ان کو جو تو زندگی جو ہے تو دیر موت نزدیک چاہتے تھے، ویسے جو ہے تو اس میں یہی بتا رہے ہیں کہ ایسے عمل کی ہمیں اعمال میں سے ایسے عمل خیر کی اچھے عمل کی خیر کی توفیق دے جس کے ہوتے ہم تیری جانب بازگشت میں دیری محسوس کریں، اور جلد سے جلد تیری بارگاہ میں حاضر ہونے کی آرزو مند ہو. جلد سے جلد تیری طرف جانے کی ہم کو آرزو پیدا ہونا چاہیے. یہ آپ بتا رہے ہیں اس حد تک کہ موت ہمارے انس کی منزل ہو جائے. اب کیا ہے، موت ہماری انس کی منزل ہے. ہم محبت کرنے لگے، موت تعریف موت نزدیک جلدی ہم ہماری نیک اعمالوں کے ساتھ ہم جائیں. تو پہلے نیک عمل کرنے کی کوشش کریں گے، خلوص نیت سے نیک عمل کریں گے، اور پھر جب نیک عمل ہمارے دامن میں ہوں گے تو ہم کیا کریں گے، موت کی خواہش کریں گے اور اس کی طرف آگے بڑھنے کی چاہیے. یعنی ہمارے انس کی ہماری انسیت ہو جائیں گے، ہم اس کی انس کی منزل ہو جائے جس سے ہم جی لگائیں اور الفت کی جگہ بن جائے. الفت کی ہماری کوئی الفت ہو جائے، اسے بن جائے جس کے ہم مشتاق ہوں، اور ایسی عزیز ہو جس کے قرب کو ہم پسند کریں. اتنی محبت ہو جائے ہم کو موت سے کہ اس کی قربت کو ہم جو ہے تو پسند کرنے لگیں کہ ہمارے کو یہ قریب ہے موت. بہت اچھی بات. جب تو اسے ہم پر وارد کرے اور ہم پر لا اتارے تو اس کی ملاقات کے ذریعے ہمیں سعادت مند بنانا. جب وہ ہماری ملاقات کے لیے موت آ جائے تو اس کی ملاقات کے لیے ہمیں سعادت مند ہونا. ہم کو بہت سعادت کے ساتھ ہم موت کو ریسیو کرنا، اس کی ملاقات کے ذریعے ہمیں سعادت مند بنا. اور جب وہ آئے تو ہمیں اس سے مانوس کرنا. وہ آئے تو ہم کو ایسا کہ ہم کو مانوس ہے اپن، وہ کوئی اجنبی نہیں، ایسا سمجھ کے موت سے کو ہم جو ہے اس سے مانوس رہنا، اور اس کی مہمانی اس کو ہم اس کی میزبانی کریں گے، اس کو مہمان بنائیں گے. ہمارے مہمانی سے ہمیں بدبخت نہ قرار دینا. اب جب ہمارے اعمال اچھے نہیں رہیں گے تو ہم اس سے ڈریں گے، اس کو مہمانی نہیں کریں گے. نہ آتی تو اچھا تھا یہ سوچیں گے. یہاں کیا معلوم، ہمارے کو ایسے عمل کرنا کہ ہم یعنی سعادت مند بننا، اور جب وہ آئے تو ہمیں اس سے مانوس کرنا، مانوس رہنا، اور اس کی مہمانی سے ہمیں بدبخت نہ قرار دینا، اور نہ اس کی ملاقات سے ہم کو رسوا کرنا. جب ہم گناہوں کا بوجھ ہمارے پاس تو ہم رسوا ہو جائیں گے. اب اس کے بعد ہمارا کوئی پلٹنے کا چانس نہیں رہے گا کہ بھئی اب تو ٹھہر جا، میں کچھ اچھے عمل کروں. ایسا نہیں ہوتا. اس لیے موت کی تیاری ایسی رہنا کہ وہ آئی تو خوشی خوشی اس کی طرف جانا، کیونکہ ہمارے دامن میں جو ہے ایسے اعمال ہوں گے کہ ہم جو ہے تو اس اعمال کے ذریعے جو ہے تو اللہ سے جو ہے تو اس کے یعنی بارگاہ میں جانے کی ہم کو خوشی ہوگی. تو اس لیے ہم موت سے مانوس ہونا چاہیے، اور اس سے اپنی مغفرت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ. اب موت آئی ہے، موت کو ہم ایسا ریسک کریں گے تو اللہ اپنی جو ہے تو ہم مغفرت بھی کرے گا. جیسے اور دعاؤں سے مغفرت ہوتی ہے، ہم خود موت سے بھی مغفرت حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم اس کو اپنی رحمت سے سمجھیں، اس سے ہم مانوس رہیں، اس کو خوش آمدید کریں، تو وہ خود جو ہے تو ایک رحمت کا دروازہ بن جائیں گے. دروازہ اور رحمت کی کنجیوں میں سے ایک کلید قرار دے. رحمت کی کنجیوں میں سے ایک چابی ہے، کلید جو ہے وہ موت بن جائیں گی ہمارے کو. مغفرت بھی وہی موت ہی سے مغفرت مل جائے گی، اور رحمت کی چابیوں میں سے ایک چابی بن جائیں گی، اور آپ پہ رحمت نازل ہوگی. اور ہمیں اس حالت میں موت آئے کہ ہم ہدایت یافتہ ہوں. اب جو تو ہم گائیڈڈ ہونا، ہدایت یافتہ ہونا، اللہ کی طرف جانے والے یعنی صراط مستقیم کی ہدایت پائے ہوئے ہوں، تو ہم جو ہے تو یعنی ایسی موت ہم کو اس حالت میں موت آئے کہ ہم ہدایت یافتہ ہو، گمراہ نہ ہوں. اور اس کے بعد کیا ہے، توبہ گزار ہوں. ہمیشہ یہ توبہ کرتے رہیں. توبہ جو ہاتھ سے نہیں ملتی، توبہ جو حقیقی توبہ گزار ہوں.
خطا کار اور گناہ پر اصرار کرنے والے نہ ہوں. خطا کار ہیں، گناہ پہ اصرار ایسے نہیں ہونا. اے نیک کاروں کو اجر و ثواب کا ذمہ لینے والے اور بد کرداروں کے عمل و کردار کی اصلاح کرنے والے. یہ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ ہم موت کو اس طرح سے ریسیو کریں. یعنی یہ جو ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ موت سے انسان جو ہے ڈرتا رہے. موت سے مانوس ہونا چاہیے، اور موت کو کب سمجھنا چاہیے، یعنی کب آ سکتی ہے. یہ سانس لیا میں دوسری سانس بھی لے سکتا ہے یا نہیں. جب یہ تصور ہوگا تو انسان کبھی گناہ نہیں کرے گا. ہاں، کبھی جو تو جھوٹ نہیں بولیں گا، کبھی جو تو کسی کا دل نہیں دکھائیں گا، کبھی تکبر نہیں کریں گا، کبھی غرور نہیں کریں گا، کبھی وہ برائی ذہن میں نہیں آئے، کوئی بزدل نہیں ہوں گا، کسی سے برا نہیں سوچیں گا، کسی کے بارے میں گمانی نہیں کریں گا. یہ کیا ہے؟ جب اس کو یہ معلوم ہے کہ یہ سانس کے بعد میرے کو دوسری سانس لینے کا موقع بھی نہیں. یہ تصور ہی جو انسان کو نیک بناتا ہے. یہاں پر جو ہے ہم اگر اس میں بہت بڑی تفسیر دیے ہیں ہمارے مفتی جعفر حسین صاحب. اس میں اگر میں سوچتا ہوں تھوڑا سا سنا دوں آپ کو. اس دنیا میں کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے املاک، باغات، ماں، وثاثہ اور ساز و سامان راحت کو چھوڑ کر خبر کا تاریک گوشہ بسائے. دیکھیے، یہ مفتی جعفر حسین صاحب نے اس مادی زندگی سے رابطہ ختم کر کے موت سے رشتہ جوڑے. یہ مادی زندگی چھوڑنا، موت سے رشتہ جوڑے، کیونکہ اس میں تو یہ کیا دکھ رہا ہے؟ اپنا ساز و سامان ہے، گھر ہے، بیوی بچے ہیں، رشتہ دار ہیں، خوشیاں میں ہیں. یہ چھوڑ کے اکیلے تاریخ اس میں کیسا جانا؟ یہ انسان کیسے سوچ رہے؟ کیونکہ اس دنیا یہ رنگ و بو میں اتنی جاذبیت وہ کشش ہے کہ اسے اپنے اختیار سے چھوڑا نہیں جا سکتا. اب جب اس میں جاذبیت جو پیدا ہو گئی ہے، مادی جاذبیت، اس کو چھوڑ کے انسان چھوڑنا نہیں چاہتا. انہیں بولتا نہیں، ارے اتنا اچھا گھر، اتنا اچھا رہنا، اتنا اچھا یہ سب کچھ، اب موت ذرا سا اس سے مزہ لے لو، اس کا جو تو فائدہ اٹھا لو. یہ مادی دنیا سے اس کا لگاؤ رہتا ہے. اور ایک اپاہج مفلوج جو چل پھر نہیں سکتا، اور ایک اندھا بہرا گونگا جو دیکھنے، سننے اور بولنے سے عاجز ہے، وہ بھی یہی چاہتا کہ جس حالت میں ہوں زندہ رہوں. یعنی اپاہج بھی ہے، اندھا بھی ہے، بہرا بھی ہے، ایسے کئی جو تو اس کے اندر خامیاں بھی پیدا ہوئی، تو انہیں مرنا نہیں چاہتا. وہ بھی نہیں چاہتا کہ جس حالت میں اگر کوئی شخص موت کا پیغام سن لیتا ہے تو اس کے دل و دماغ معاف اور ہوش آواز معطل ہو جاتے. موت ارے یہ 2 دن میں مر جائے. اب اس کا کہ دماغ، اس کا جو تو سارا یہ جو تو معاف ہو جاتا ہے، اس کا دل و دماغ اور ہوش آواز معطل ہو جاتے. اب اس کو بولتا موت ہے، موت ہے. اب کیا گھبراہٹ شروع ہو جاتی، موت کل ڈاکٹر بول دیا کل مر جاؤں گا میں، تو ہوش آواز انہیں معطل ہو جاتے. چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک منجم نے کسی ایک بادشاہ کو کہہ دیا کہ تم اتنے عرصے کے بعد فلاں تاریخ فلاں وقت مر جاؤ گے. ایک بادشاہ کو جو ہے نجومی پیشین گوئی کرے. اس پیشین گوئی میں کوئی واقعیت ہو یا نہ ہو، مگر ہوا یہ کہ دنیا اس کے نگاہوں میں تیرہ و تاریک ہو گئی. ارے مرنے والا، اتنے دن کے بعد مرنے والا. اب اس کو کیا کہا؟ بالکل اگرچہ پیشین گوئی کے مطابق زندگی کا کچھ عرصہ باقی تھا. پیشین گوئی نے بولی 6 مہینے کے بعد مریں گے، مگر اتنا عرصہ باقی بھی دیکھا تو مگر اس کو کیا ہوگا؟ بالکل نگاہوں میں دنیا تیرہ و تاریک ہو گئی. اور مگر اس نے کاروبار مملکت سے باقی کچھ عرصہ باقی تھا. اس نے کاروبار مملکت سے ہاتھ اٹھا لیا. تخت و تاج کو چھوڑ کر گوشہ تنہائی گوشہ گزین ہو گیا. اب نے گوشہ اور ایسا محسوس کرنے لگا کہ ایک رگ اور ایک نس میں موت اپنا خونی پنجہ گڑے ہوئے ہے. اب اس کو بولی 6 مہینے مرنا، تو انہوں نے آج سے شروع کر دیا. اب یہاں موت سے جو تو نے یہ حال میں ہوگا. یہ موت کا تصور اتنا بھیانک کیوں ہے؟
اگر انسان غور و فکر سے کام لے تو وہ اس حقیقت کو سمجھ لے گا۔ یہ زندگی ایک دوسری زندگی کا پیش خیمہ ہے۔ غور و فکر سے اگر کام لے تو انہیں سمجھ لیں گا یہ کہ یہ زندگی کے بعد دوسری زندگی شروع ہونے والی ہے۔ ہاں، کیونکہ بگڑتا بننے ہی کے لیے ہوتا ہے۔ بگڑنا جو ہے تو بننے کے لیے، تو کوئی چیز بگڑتی ہے نا، کوئی چیز کو اپن جو ہے تو جیسا ایک کیا ہوتا ہے دیکھیے سے پورا اسکریپ لیا جاتا ہے، اس کو پگھلا دیا جاتا ہے، پھر اس سے نئی چیز بنتی ہے۔ تو ایسی جو ہے تو کسی چیز کا بگڑنا پھر نئی چیز بننے کا لیے ہوتا ہے۔ اور جب کہ ہر غروب کے بعد طلوع ہے، سورج ڈوبتا ہے تو پھر طلوع ہے، ہر غروب کا طلوع ہے، ہر خزاں کے بعد بہار ہے، اور ہر شام کے بعد صبح کے نمو ضروری ہے۔ تو اس موت کے بعد زندگی کا ظہور کیوں نہ ہو؟ جب ہر چیز کے لیے جو تو ایک پلٹ کے آنا ہے، تو موت کے بعد بھی پھر اس کی زندگی کا ظہور۔ ایک دن وہ بھی تھا کہ انسان عدم کے اندھیرے میں پوشیدہ تھا، عدم کے اندھیرے میں پوشیدہ تھا۔ قدرت نے ایک غیر مرئی جرثومہ کی صورت میں اسے صلب پدر میں ودیعت کیا، وہاں سے شکم مادر میں منتقل ہوا، جہاں کچھ مدت جماعت کی صورت میں اور کچھ عرصہ لاشعوری کی حالت میں گزارا، پھر اس دنیا میں آیا۔ یہ سب جو تو 9 مہینے کیسے گزرے، کہاں سے گیا، باپ کے پاس کے صلب سے ماں کے رحم میں گیا، اور یہ سب جو تو اس کو کیا ہوا، بالکل بے شعوری، شعور نہیں تھا۔ وہاں سے شکم میں منتقل، جہاں کچھ مدت جمود کی حالت میں رہنے کے بعد جو ہے وہ کچھ عرصہ لاشعوری کی حالت میں گزارا، پھر اس دنیا میں آیا، آ گیا دنیا۔ راہ و رسم سے ناواقف، کوئی اس کو معلومات نہیں، آنے کے مقصد سے بے خبر، اور اس کے بعد اگر منزل بدلے اور کروٹ لے کر ایک نئی زندگی میں قدم رکھے تو اس میں حیرت ہی کیا ہے؟ جب موت کے معنی ایک زندگی سے دوسری زندگی میں قدم رکھنے کے ہیں تو اس سے ڈرنے کی کیا ضرورت؟ جیسا آپ رحم مادر سے دنیا میں آئے، ہاں، اسی طریقے یہ زندگی سے دوسری زندگی میں جانے سے بھی ڈرنے کی کوئی معنی نہیں۔ ہاں، اگر دوسری زندگی کو کامیاب بنانے کے اسباب مہیا نہ کیے گئے تو یقیناً ڈرو۔ اب وہ آنے والی زندگی کیسی ہونا ہے؟ جیسا رحم مادر میں بچہ کیا ہوا، سیلس ملٹیپلائی ہوئے، بڑا ہوا، یہ قدرت کی طرف سے۔ اب آپ کو دوسری زندگی میں اچھا کرنا ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ اب دوسری زندگی کامیاب بنانے کے اسباب مہیا نہ کیے گئے، دوسری نہیں کہا تو کیا یقیناً ڈر ہوگا۔ درحقیقت موت کا ڈر نہیں ہے بلکہ وہاں کی ناکامی اور رسوائی کا ڈر۔ موت کا ڈر نہیں ہے بلکہ وہاں جانے کے بعد نئی زندگی کے واسطے جو ناکامی ہے اور اس کی جو یہ ہے رسوائی ہے، وہاں جائیں گے گناہ کر رہے ہیں، چہرے کالے ہو رہے ہیں آپ کی، جو تو جو آپ کی رسوائیاں آپ کے سامنے دے، آپ چہرے پہ جو تو آ رہا ہے کہ یہ کافر ہے اور یہ ہے، یہ سب جو ہوگا تو یہ رسوائیوں کا جو ڈر۔ اس لحاظ سے دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہیں، اس لحاظ سے یہاں پہ بتا رہے ہیں 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہے جو اس حقیقت کو سمجھتے ہیں، ایک وہ ہے جو اس حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ دنیا مزرعہ آخرت ہے، یعنی دنیا جو تو آخرت کا وہ ہے، کھیتی ہے آخرت کے، جو یہاں پر بویا جائے گا وہی آخرت میں کاٹا جائے گا۔ یہ کیا ہے مانی؟ یہ ایسا کھیت ہے، زندگی ایسی کھیت ہے جس میں بونا ہے، پانا جو ہے تو اپنے کو دوسری زندگی میں، یہ بونے کی جگہ ہے، یہ ایسی کاشت ہے۔ اس لیے وہ مقصد حیات کے پیش نظر عمل آخرت سے غافل، اس لیے وہ مقصد حیات کے پیش نظر عمل آخرت سے غافل نہیں رہتے، اور ان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ آخرت کا کوئی کام ادھورا نامکمل نہ رہ جائے۔ آخرت میں جن جن باتوں کا سوال ہوگا اس کے بارے میں جو تو پہلے سے تیاری کر کے، جیسا ایگزام میں اپن تیاری کر کے جاتے نئی زندگی کے لیے، کیونکہ یہ وہاں پر جو تو آپ کے یہاں کی کام کا جو تو وہاں پہ آپ کا حساب کتاب ہونے والا ہے، اس کے لحاظ سے آپ کی زندگی رہنے والا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں انعام و اکرام کا مستحق سمجھے اور ان سے راضی و خوشنود ہو۔
اور جب انہیں موت آتی ہے تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم اتنی ہی مدت کے لیے یہاں بھیجے گئے تھے اور اب واپس بلائے جا رہے ہیں، بس اتنے دن کی، جیسے آپ جاتے ٹریننگ کے واسطے کہیں گے 6 مہینے کی ٹرین ہے، 3 مہینے کی واپس بلائے، ویسے ہم نہیں سر. اس لیے دنیا کو چھوڑنے کا انہیں ذرہ رنج نہیں ہوتا، ہاں چھوڑنے کا، کیونکہ انہوں نے تیاری کر لی تھی. 3 مہینے میں جو کچھ اورینٹیشن ٹریننگ رہتی ہے، 6 مہینے کی تیاری کرے اور جو تو تیاری کر کے جا رہے ہیں اتنی مدت کے لیے، اب واپس بلانے جا رہے ہیں، اس لیے دنیا کو چھوڑنے کا انہیں ذرہ رنج نہیں ہوتا. دوسرے قسم کے وہ جو زندگی سے خوش تو نہیں ہوتے مگر اسے چھوڑنا بھی نہیں چاہتے. زندگی سے خوش تو نہیں ہے، بیمار بھی ہیں، یہ خوش نہیں ہے، مگر وہ زندگی کو چھوڑنا چاہیے. جیسے وہ پرندہ جسے قفس میں ڈال دیا گیا ہو، جیسا پنجرے میں طوطا ہے ویسے پڑے ہوئے ہیں، قفس کے یعنی قفس سے الگ کیا جانا ہے تو وہ باہر کی کھلی فضا اور رونق، وہ شادابی کو دیکھ کر دوبارہ اس قفس کی طرف پلٹنا نہیں چاہتا اور نہ اسے قفس کے چھوٹنے کا رہتا ہے. اس طرح کے یہ لوگ جب آخرت کی وسعت و پینائی کو دیکھتے ہیں تو تنگائے دنیا کو چھوڑنے کا انہیں صدمہ نہیں ہوتا، بلکہ کیف و مسرت کے عالم میں جھوم کے یہ کہنے لگتے. اب یہ کیا ہوگا نا، جو لوگ اس کو سمجھتے کہ یہ مصیبتوں کی جگہ ہے اور یہ ہے یہاں پہ، مگر یہ پنجرے کی جیسی ہے. اگر یہ پنجرے کے کھل گیا دروازہ حرام ہو گیا تو فضا میں اڑ کے خوش ہے. وہ جیسا پرندہ ہوتا ہے ویسے خوش ہوتے ہیں جو اس کو زندگی کو کوئی نعمت نہیں سمجھتے بلکہ خفت سمجھتے ہیں ایسے لوگ. تو اسی کے لیے جو تو اللہ تعالیٰ کے لیے شکر ہے، الحمدللہ الذی، یہاں پہ اس اللہ تعالیٰ کے لیے شکر ہے جس نے ہم سے رنج و اندو دور کر دیا. جب موت آئی تو یہ بولتے ہیں وہ لوگ، بے شک ہمارا پروردگار بڑا بخشنے والا اور قدرداں ہے، جس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایک دائمی منزل میں اتارا جہاں نہ ہمیں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہی خستگی لاحق ہوگی. جب موت آئی تو بولتے ہیں اب جو تو نہ مصیبتیں ہیں نہ کچھ ہے، نہ ایک ایسی جگہ جا رہے ہیں ہم جہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی نہ ہمیں خستگی لائق ہوگی. اب یہ تیسرے قسم کے لوگ جو آخرت کی زندگی سے آنکھیں بند کر کے، اب یہ ایسے لوگ ہیں جو نقصان میں رہنے والے. تیسرے وہ جو آخرت کی زندگی سے آنکھیں بند کر کے صرف دنیا کی زندگی پر کھانے اور مطمئن ہوتے، بس عیش کرو، کماؤ، یہ کمایا وہ کمایا، میں نے یہ دولت کمائی، میں نے وہ بلڈنگیں بنائیں، یہ رہتے ہیں. اور انہیں دنیاوی لذتوں اور کامرانیوں کے علاوہ کوئی خواہش نہیں ہوتی. اے دیکھو میرے پاس کیسی بہترین کار لیا میں نے، دیکھو میں نے کتنا بڑا جو تو بنگلہ بنایا. یہ ایسے لوگوں کو دنیا سے منہ موڑنا انتہائی گراں گزرتا ہے اور آخرت کی زندگی انہیں راس نہیں آتی، بلکہ دنیا کی آلودگیوں اور کثافتوں کے بعد جب عالم آخرت کے لطافتوں اور نعمتوں کو دیکھیں گے تو دنیا ہی کی گندگیوں کو یاد کریں گے. جس طرح دنیا میں ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا تھا، اسی طرح آخرت میں بھی اندھے اور بصیرت سے محروم ہیں. چنانچہ ارشاد الہی ہے، جو دنیا میں اندھے ہیں وہ آخرت میں اندھے اور راہ سے بھٹکے ہوئے رہیں گے. آخرت میں بھی وہ اندھے ہی رہیں گے، ان کو نعمتیں دکھیں گی نہ کچھ دکھیں گی. یہ جو ہے تو موت کے بارے میں جو ہے ہمارے مفتی جعفر حسین صاحب نے تفصیلی بتایا. اب میں آپ کو جو ہے یہ بتاؤں کہ اللہ کی یاد کے بارے میں. اب اللہ کی یاد کے بارے میں سورہ کہف کے آخری آیت جو ہے وہ بڑی خاص ہے. اس 18واں سورہ ہے اور 110ویں آیت ہے. اس سے لوگ جو ہے تو بھٹک رہے ہیں. بیانہ کے یہاں پہ قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دیجئے میں تمہاری طرح بشر ہوں. مگر اس کے آگے کیا، یوحا الی انما الہکم الہ واحد. ہاں، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ ان پہ وہی نازل ہوتی رہتی ہے رسول پہ. ہاں، تم پر وہی نازل ہوتی رہتی ہے کہ اللہ جو تو واحد اور ایک ہے. اب یہاں پہ کیا ہوگا یہ حضور کے عصمت کی بھی دلیل ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا
بالکل یعنی سامنے اللہ دکھ رہا ہے، سامنے یعنی اللہ یہ ہے کیا ہے، یوہا بولے تو مسلسل وہی نازل ہوتی رہتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا رب کبھی آپ کے نظروں سے، آپ کے دماغ سے، آپ کے دل سے، آپ کے شعور سے کبھی ہٹتا نہیں. اس لیے آپ جو ہے تو کبھی جو ہے کسی غلط کی طرف، اور ان کی عصمت کی وجہ بھی یہی ہے کہ اللہ ہمیشہ آپ کی نظروں کے سامنے، آپ کے ذہن میں، آپ کے شعور میں ہر وقت اللہ رہتا ہے. تو جب اللہ ہمیشہ رہے گا تو انسان جو ہے تو دنیا کی لذتوں اور دنیا کی اس میں نہیں پڑے گا. اور اسی لیے جو ہے تو اب یہ ہو گئی آپ کو سورہ کہف کی 110ویں آیت. اور دوسری آیت جو ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ آپ سے کہلا رہا ہے، یہ اس کی سورہ انعام کی آیت ہے، 162ویں آیت ہے. اس میں کل انا صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے کہ آپ کی نمازیں، آپ کی عبادتیں، آپ کی زندگی اور آپ کی موت صرف اللہ کے لیے، نہیں، زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے. جب انسان کا اس طریقے کا وجود ہو جائے گا تو اس کی زندگی جو تو پاک و پاکیزہ ہے. جب پاک و پاکیزہ ہو جائے گی تو موت سے ڈر نہیں رہے گا. یہی اس لیے یہ دو باتیں میں نے شروع میں کہا، اللہ اور موت، یہ دونوں کا یقین اور یہ دونوں کی نزدیکی، یہ دونوں کی قربت آپ کو کیا ہوتی ہے، ایک بہت ہی جو ہے تو بہترین انسان بنا دیتی ہے. وہ جو ہم بولتے تقوی اسی سے پیدا ہوتا ہے. تقوی پیدا کرنے کے لیے آپ کے لیے یہ سب ضروری ہے. ہاں، یہ میں چھوٹی سی گزارش ہے، خاص طور سے جو لوگ بے بہرا ہیں، اس سے موت کو بھولے بیٹھے ہیں، ہاں، اور اللہ کو بھی بہت دور سمجھنے کے، اللہ سے ملاقات بعد میں مرنے کے بعد اللہ ہر وقت موجود ہے آپ کے. اللہ نے تو کیا کہا، میں تمہارے یہ ہے نا جگلر وین سے زیادہ نزدیک، تم سے خود سے زیادہ، تمہارے نفس سے زیادہ تمہارے سے نزدیک اللہ ہے. تو اس اللہ سے ڈرو جو آپ کو اتنے نزدیک ہے، اور اس موت کو یاد کرو جو ایک سانس کے بعد اسے. یہ دو چیزیں انسان کے اگر ہو جائے نا تو کوئی انسان کبھی برائی نہیں کر سکتا. اس کی نیچر میں انکساری رہیں گی، اس کے نیچر میں جو ہے تو محبت رہیں گی، اس کے نیچر میں جو ہے تو پیار رہیں گا، اس کے نیچر میں نیکیاں ہی نیکیاں رہیں گی. یہی جو ہے تو یہ دو باتیں، صرف دو باتیں ہیں، دیکھنے کو تو ہے مگر اس میں سب کچھ سمایا ہوا ہے، موت اور اللہ کا یقین. موت کی تیاری، آنے والی موت، اس کو ریسیو کرنا اور اس کو کرنا. اور اس طرح سے اگر ہم کریں گے نہیں تو ہم بہت کامیاب اور متقی بننے کی طرف بڑھیں گے. اب اتنی سی گزارش کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو اس کی توفیق دے کہ وہ متقی بنیں، وہ اللہ پہ اس طرح سے یقین بڑھائیں. اور دوسری بات کیا ہے کہ موت کو بھی، یعنی ہم کیا ہے معلوم، دوسری بات میں جو بولتا ہوں، اللہ سے حسن ظن نہیں رکھتے. حسن ظن مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ نہیں سوچ بھائی سب کو دے رہا ہے، ہم کو نہیں دے رہا ہے، ہم بد نصیب ہے کیا، کچھ نہیں. اس کے پاس جو ہے تو وہ عادل ہے، وہ آپ کی ضرورت کے لیے آپ کا جامع دیکھ کے انہیں جو تو آپ کو سطر پوشی کرا، آپ کا جو جسم دیکھ کے آپ کے حساب سے جو آپ کو دیتا ہے، آپ کا ظرف دیکھ کے آپ کو جو دیتا ہے. آپ کا ظرف میں یہ چیز ہے کہ اتنی سما سکتی اتنا دیتا. جیسا ایک ظرف میں پانی بھرنے کی کیپیسٹی جو ہوتی ہے 1 لیٹر کی، آپ 10 لیٹر پانی ڈال باہر چلے جائیں تو آپ کی جو تو آپ کے جو تو دی ہوئی دولت کیسا سنبھالتے، یا جو بھی ایسا بھی اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کا ظرف دے کے جو ہے آپ کو دیتا، ورنہ اس کی عدالت میں آپ حرف نہیں اٹھا سکتے. یہ اللہ تعالیٰ. اور یہی دو باتیں ہیں. میں بہت دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ ہر بندہ، اور خاص طور سے مومن بندے ہیں اور جو اہل بیت کے چاہنے والے، اس طریقے سے نیکوکار بن جائیں کہ ان کے ذہن میں خدا کا تصور، ان کے ذہن میں موت کا یقین، یہ دونوں ایسا جاگزی ہو جائے کہ وہ کسی کو دھوکہ نہ دیں، کسی سے ناجائز زمینوں پہ قبضے نہ کریں، یتیم کا مال نہ کھائیں. یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں، یہ دو چیزوں کے سے دوری ہو جانا کی وجہ ہوتی ہے. میں آخر میں اس دعا کے ساتھ
آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی اللہ علیہ محمد.